بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں کی حمد و ثنا، حضور نبی رحمت، شفیع معظم، شفیع عاصیاں، بیس تخلیق کون و مکان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد برادر محتشم جناب قبلہ مولانا الطاف حسین صاحب چشتی زیدہ شرفہ اور دیگر میرے مکرم بزرگ و نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ مختصر لیکن پرمغز پروگرام محمد رمضان سے مرحوم کے ایصال ثواب، دعائے بخشش اور ایصال ثواب کے حوالے سے چہلم کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی مرحوم کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں جناب محمد عمران اور محمد ریحان صاحب کو سلامتی عطا فرمائے اور نیک صالح بنائے۔ برادرم غفور صاحب اور مقبول صاحب اور بھائی عاشق حسین صاحب نے حکم فرمایا، حاضر خدمت ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی پیارے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحدید میں اپنی مخلوق اور پیارے حبیب علیہ السلام کی امتیوں کی توجہ خاص مسئلہ کی طرف مبذول فرمائی کہ اے کلمہ پڑھنے والو، تم دنیا میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہو، ہر وقت کمائی اور کھانے پینے، مکان بنانے، پلاٹ خریدنے اور دیگر کاروبار زندگی کے اندر اتنے لت پت ہو گئے ہو، کبھی خیال بھی کیا ہے یہ زندگی ہے کیا؟ جتنی چیز اہم ہو اتنا اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور غیر اہم چیزوں کو ویسے بندہ چھوڑ دیتا ہے، خواہ وہ ایجوکیشن سسٹم ہو، تعلیمی نصاب ہو، اس سے بھی غیر ضروری چیزیں ماہرین نکال دیتے ہیں۔ اگر گھر ہو، گھر کے اندر بھی غیر ضروری چیزیں اچھی نہیں لگتی، سیانے لوگ ان کو بھی سائڈ پہ لگا لیتے ہیں۔ اگر کہ کھیتی کے اندر کوئی غیر ضروری چیزیں اگائیں تو ان کو بھی اکھاڑ کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میری مخلوق، اے میرے حبیب کے کلمہ پڑھنے والو، تم دن رات دنیا میں گھس گئے، زندگی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو، ذرا سوچا بھی ہے زندگی ہے کیا؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اس سے پہلے ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھنا، زندگی وہ ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت وہ ہے جس کی گارنٹی ہے۔ جس کی گارنٹی نہیں اس کے پیچھے مر رہے ہیں، جس چیز کی گارنٹی ہے اس کی تیاری نہیں کرتے۔ عام مثال ہے، دیکھ لے، ایک وقت تھا محمد رمضان بھی نہیں گلیوں میں رہتا تھا، اس کا بھی گھر تھا، اس کا بھی کاروبار تھا،
تو بھئی زندگی کی گارنٹی ہوتی تو کوئی بچا لیتا، گارنٹی دے دیتا، یار آج نہیں کل کر لیں گے، اے اسرائیل ذرا واپس پلٹ جا۔ ابھی تو بیٹے جوان ہیں، انہوں نے شادی کی بہاریں بھی دیکھنی ہے، ابھی گھر میں بڑی رونقیں بھی لگنی ہیں، ابھی بچیاں بھی چھوٹی ہیں، اگر آگے بڑے کام ہونے ہیں، ذرا تھوڑے عرصے کے لیے سائیڈ پہ ہو جا۔ تو اسرائیل نے بھی یہی کہا، اے غافل انسان، یہ زندگی وہ ہے جس کی گارنٹی نہیں، موت وہ ہے جس کی گارنٹی ہے۔ تو بازار سے سودا خریدے، جو نان گارنٹیوں چیز نہیں خریدتا، لیکن ادھر گارنٹی والی چیز کی تو تیاری نہیں کرتا، اس کے قریب ہی نہیں آتا۔ تو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، سورہ الحدید سورہ نمبر 57 ہے اور آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اعلموا، اے پیارے حبیب کے سارے غلاموں جان لو۔ علم وہاں بولا جاتا ہے جہاں پہ لوگ غفلت میں ہوں، انتباہ کے طور پر فرمایا جاتا ہے۔ رب الامزل نے پکارا نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ فرمایا اعلموا، تم سارے جان لو۔ یہاں پہ کسی شہری کا تذکرہ نہیں، دیہاتی کا تذکرہ نہیں، امیر کی بات نہیں، غریب کی بات نہیں، پیر مرید کا جناب علیحدہ معاملہ نہیں، عالم اور سامعین کی بات الگ الگ نہیں، یہاں عربی اور عجمی کی تقسیم نہیں۔ رب نے فرمایا اعلموا، جو بھی میرے محمد عربی کا پیارا امتی ہے سارے جان لو۔ مالک کیا جان لیں؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، انما الحیات الدنیا لعب و لعب، او میں آسمانوں کا مالک ہو کر کہتا ہوں، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشے میں سیانے لوگ بنستے نہیں ہیں، کھیل تماشا کام ہے بچوں کا۔ تم میرے محمد عربی کے غلام ہو کر کھیل تماشے میں بنس گئے۔ انما الحیات الدنیا، میں یہ کسی پیر کی بات نہیں کر رہا، کسی فن خان خطیب کا یہ سینٹنس اور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر نہیں کر رہا، کسی یہ محقق کی تحقیق نہیں، کسی مدقق کی تدقیق نہیں، کسی مرقق کی ترقیق نہیں، یہ وہ صحیفہ انقلاب ہے جس نے عرب جیسے پتھریلے علاقے میں رہنے والے سخت دل لوگوں کے دلوں کو موم کر دیا، جس نے کائنات کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پہ گامزن کر دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو آج پڑھا کر تم دعائے بخشش کی کوشش کرو گے، یہ وہی قرآن ہے جس کو اپنے مردوں پر پڑھ کر کہتے ہو کہ بخشا گیا، یہ وہ قرآن ہے جس کو تم خود پڑھ کر اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہو۔ وہ قرآن پکار پکار کے کہتا ہے، میں صرف کلخانی کے لیے تو نہیں ہوں، میں صرف چہلم کے لیے تو نہیں ہوں، میں قبر پہ پڑھنے کے لیے تو صرف نہیں ہوں، میں برسی اور سالانہ پروگراموں کے لیے تو نہیں ہوں۔ قرآن is a complete code of life۔ قرآن کہتا ہے، او غافل انسان، میں زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی عطا کرنے والی کتاب ہوں، ذرا ادھر تو آ، کھیل تماشا چھوڑ۔ رب کہتا ہے زندگی کھیل تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چلو دوڑیاں لیا عوام چپ رہے، باقی بولے۔ انما الحیات الدنیا، رب الامزل نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے، لہو و لعب ہے۔ جس طرح لہو و لعب تھوڑی دیر کے لیے لگتی ہے، پھر جناب اللہ ختم، پیڑ صاف، میدان صاف، جناب اللہ کھیل تماشا لگانے والے وہ بھی چلے گئے، شیقین بھی چلے گئے۔ رب نے فرمایا یہ دنیا بھی کھیل تماشا ہے، تھوڑی دیر کے لیے شے کہیں گے چلے جائیں گے۔ اچھا انسان وہی ہے جو اس کھیل تماشے میں نہ کھبے، اپنا پرپس آف لائف، زندگی کا مقصد حاصل کر کے، محمد عربی کو راضی کر کے، مجھ خالق کا نیک بندہ بن کے کالی قبر کی طرف آئے تو صحیح، محمد عربی کے نور سے منور نہ کر دوں تو پھر رب مصطفیٰ نہ گیا۔ اللہ پھر رب الامزل نے فرمایا وزینہ، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ زینت ہے، آرائش ہے۔ جس طرح کوئی مرد ہو، پہلے تو ویسے عورتیں زینت کرتی تھی، عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھی، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بن گئے۔ اب مولوی سٹیج پہ نہیں آتا جتنے تک وہ پہلے وہ جناب اللہ کجل مساگ نہ کرے،
نعت خان پہ اس طرح نہیں آتا. اور نامرادو اس قوم کو تم کیا درس دو گے؟ یہ آیت کریمہ کدھر جائے گی؟ رب العزت نے فرمایا زینتن، اے محمد عربی کے غلام، اے اس دنیا میں آنے والے غافل انسان، ذرا غور سے اس قرآن کو بھی پڑھا کر. اگر تو نہیں پڑھ سکتا تو کسی صاحب دل سے سنا کر، اور اگر تو کہیں جا نہیں سکتا تو کسی کو بلا لیا کر. کبھی قرآن کو سن تو لیا کر. قرآن تجھے کہتا کیا ہے؟ تو سروں کے پیچھے تو لگ گیا، دوڑوں کے پیچھے تو لگ گیا، تو نے 37-35 تو سن لی، بہاول پوری اور پہاڑی تو سن لی. کبھی رب کا قرآن کہتے مجھے بھی سنا ہے؟ اے زینت کرنے والے، دن رات اپنا میک اپ کرنے والے، سن. زینتن، دنیا کی زندگی ایک زینت اور آرائش زیبائش ہے. جس طرح میک اپ ہمیشہ نہیں رہتا، گھنٹے کے لیے ہے یا 2 گھنٹے کے لیے ہے، پسینہ آیا بہہ گیا، مصروف ہوئے ختم ہو گیا. دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تھوڑی دیر کا کھیل تماشا ہے. جس طرح کھیل تماشا ہمیشہ نہیں رہتا، جس طرح میک اپ اور بناؤ سنگار ہمیشہ نہیں رہتا، اے محمد عربی کے غلام اس زندگی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا. تو نے باپ کو کندھوں پہ اٹھایا، دادے کا جنازہ تو نے پڑھایا، علاقے کے رئیسوں کو تو نے دفنایا، خانوں ملکوں جاموں پٹھانوں اور بڑے بڑے چودھریوں کو تو نے جاتے ہوئے دیکھا. تو کس شغل میں لگ گیا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں جو صاحب ایمان ہے، آخر تک محبت سے بول دے. آگے اللہ جل مجد نے فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، رب نے فرمایا میں خالق ہو کر تمہیں بات کر رہا ہوں، تم میری مخلوق کو سمجھا رہا ہوں بار بار، ورنہ میں خالق ہو کر مجھے کسی کی کیا پرواہ. اللہ احد، هو اللہ احد الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرا تو کوئی ہمسر نہیں، میں تو غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں تو پرواہ نہیں کرتا ساری کائنات مثل فرعون کے ہو جائے، میری خدائی میں ایک پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. ساری جناباللہ خدائی، ساری جناباللہ نیکوکار ہو جائے، پھر بھی میری خدائی میں کوئی اثر اور فرق نہیں پڑتا. مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، تمہیں بہت کچھ ہوگا. تفاخر بینکم، رب العزت نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی بس ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے ہے. آئے میں تجھے دکھاؤں میری کوٹھی کیسی ہے، آ میں تجھے دکھاؤں میرے سیکورٹی گارڈ کیسے ہیں، آ میں تجھے دکھاؤں میرا انسٹیٹیوٹ کیسا ہے، آ میں تجھے دکھاؤں میرا ایجوکیشنل سسٹم کیسا ہے، آ میں تجھے دکھاؤں میرا بینک بیلنس کتنا ہے، آ میں تجھے دکھاؤں میری پراپرٹی کتنی ہے، میرے پلاٹ کتنے خوبصورت ہیں، بچوں کا نظام تعلیم کیا ہے. رب فرماتا ہے تفاخر بینکم، اے انسان سمجھ جا یہ صرف ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے زندگی کی اور کچھ حقیقت ہی نہیں ہے. فخر نہ کیا کر، فخر تو وہ کرے جس نے ہمیشہ رہنا ہو. بڑے بڑے متفخرین فخر کرنے والے متکبرین کا جناب اللہ گردن اور بن کا ٹوٹتے ہم نے آنکھوں سے دیکھا. اے انسان تو انسان ہو کر تکبر کرتا ہے. کبریائی میری چادر ہے، تکبر مکن زینہار ہے پسر، کہ روزے ز دستش درائی بسر. بابا سعدی نے یہ ابتدائی کتابیں بچوں کو پڑھائی جاتے ہیں. بابا سعدی فرماتے ہیں تکبر مکن زینہار ہے پسر، پوترا کریں تکبر نہ کریں، تکبر مکن زینہار ہے پسر، کہ روزے ز دستش درائی بسر. تکبر نہ کرنا بیٹا. بابا جی کیوں؟ بابا جی فرماتے ایک دن ہوگا اسی تکبر کے ہاتھوں تو سر کے بل گرے گا. بڑے بڑے ہم نے لوگ دیکھے جن کی ملاقات کے لیے بڑے بڑے اہتمام کے ساتھ جانا پڑتا تھا، ان سے بات کرنی ہوتی تو جناب اللہ بڑے بڑے لوگ سامنے رکاوٹ بن کے کھڑے ہوتے. پھر زمانہ آیا اب خود جا کر دروں پہ دستک دیتے ہیں. ہم بھی ہیں یارو. تکبر کے ہاتھوں بندہ خود ذلیل و رسوا ہوتا ہے. رب العزت فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ تفاخر بینکم، یہ تو ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے ہے. اے محمد عربی کا غلام، اپنے محمد عربی کی سیرت اور صورت کو دیکھ، آپ کی طریقت اور احوال کو دیکھ. انہوں نے کبھی تکبر کیا نہیں تو کلمہ پڑھ کر تکبر کرتا ہے. پھر فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ،
دنیا کیا ہے؟ رب کا قرآن فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی یہ تو بس حصول مال کمانا ہے اور اولاد حاصل کرنا ہے. ہر ایک کی مرض خواہش یہی ہے میرا مال و متاع زیادہ ہونا چاہیے، میری نسل آگے چلنی چاہیے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے. اور کھب کے نہ رہ جا. جب فرعون نہیں رہا، شدید نہیں رہا، شداد نہیں رہا، یزید نہیں رہا، نمرود نہیں رہا، تو بھی ان سے بڑا نہیں ہے. ان کو بھی دنیا داری کا نشہ تھا، ان کو بھی کرسی کا جناب والا دھواں دماغ پہ چڑھا ہوا تھا، ان کے پاس بھی سیاست اور ریاست تھی، ان کے پاس بھی جناب والا زندگی گزارنے کے لیے بڑی بڑی فیسلٹیز اور مرسڈیز جناب والا محلات ان کے پاس موجود تھے. لیکن آج ان کی قبروں کے نام و نشان نہیں ملتے. لہذا تو بھی وقت ہے بیدار ہو جا. جب وہ نہیں رہے تو رہنا تو نے بھی نہیں ہے. کونی زندگی سمجھ آ رہی؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا دنیا کیا ہے؟ رب نے مثال سے سمجھایا کمثل غیث. رب نے فرمایا یہ دنیا کیا ہے؟ ایسے جس طرح بارش برسے نا، بارش برسنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کھیتوں میں سبز پودے اگتے ہیں. اگر کھیتی جناب والا کاشت کی ہوئی ہے تو وہ بھی بڑی سرسبز و شاداب. پھر کسان کہتا ہے یار بارش بڑی موقع دی لگی ہے. رب کا قرآن کہتا ہے دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے. اے انسان، اے بوڑھے، اے انسان، اے جوان، غافل نہ ہو. یہ ایسے ہے زندگی جس طرح بارش برسے. اعجب الکفار نباتہ، کھیتی پھر ابھر کر سامنے آئے تو اعجب الکفار نباتہ، تو کھیتی اپنے کسان کو خوش کرتی ہے. کفار بمانا کسان. کل میں نے جمعے پہ عرض کیا تھا کیونکہ آج ہر بندہ قرآن اٹھا کے بیٹھ جاتا ہے میں نے ترجمے والا قرآن پڑھا ہے. زارا بجدرے وہ آتا نہیں تو نے قرآن کیسے پڑھ لیا؟ یاد رکھنا ایک وقت تھا جب ہمیں بزرگوں نے کہا تھا ایف اے سی اور بی ایس سی کے دوران، یہ مجھے آج تک ایک بزرگ کا جملہ یاد ہے. انہوں نے کہا بغیر علوم عربیہ کے، بغیر 21 یا 25 علوم پڑھے کے کبھی قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ہمیں بات سمجھ نہ آئی. یہ شاید کوئی ان جناب والا مولویوں کا مسئلہ ہے، شاید بزرگ نے ایسے بڑھ لگا دی. آج آ کے پتہ چلا واقعتاً بندہ ڈاکٹر آف فلسفی کیوں نہ ہو، ماسٹر آف فلسفی کیوں نہ ہو، بیچلر آف آرٹ ہو یا ماسٹر آف سائنس ہو، اور سمجھ آندی پہ کہ کوئی نہ تھوڑی بڑی ساکھ ہوئی آندی محبت نہ بولو تو سبحان اللہ. میرا بھی بڑا وقت گزرا ہے ویسے انگلش پڑھاتے بائیو فزکس کیمسٹری میں، اور ریاضی تو ویسے ہمارا جناب والا بڑا دلچسپ موضوع تھا، مضمون تھا. الغرض رب کا فضل ہے اب رب نے قرآن حدیث پہ لگا دیا ہے. یہ اس رب کا کلام ہے. سنیے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کبھی بھی بغیر علم کے قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھنا. ہم نے کہا یہ پتہ نہیں بزرگ کیا کہتے ہیں. آج جا کے پتہ چلا اگر کوئی اس کا یہ ترجمہ کرے، رب کا قرآن ہے، آیت نمبر جناب والا 20 ہے، سورۃ الحدید ہے، سورۃ کا نمبر 57 ہے اور پارہ تقریباً 27واں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رب کا قرآن کہتا ہے اعجب الکفار نباتہ، جب کھیتی شباب پہ ہوتی ہے تو کسان کو اچھی لگتی ہے. اگر یہاں بمانا کافر کریں تو مسلمان کدھر جائیں گے؟ پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ اب زارا بجدرے وہ کمانا صرف مارنا نہیں ہے، کہاں پہ بیان کرنا بھی ہے. اور اس کے 30 معنی ہوتے ہیں. جب تک 21 یا 25 علوم بندہ پڑھا ہوا نہ ہو قرآن کا ترجمہ پڑھ کر سوائے گمراہی کے کچھ ملتا ہی نہیں. اس لیے پہلے پارے میں رب نے فرمایا، دوسرے میں نہیں فرمایا، 30 میں نہیں فرمایا، 29 میں نہیں فرمایا، ابتدا میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ میرا قرآن ہے، یہ وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اگر دامن مصطفیٰ تھام کر پڑھو گے تو بہت سارے ہدایت پا جائیں گے، اگر دامن مصطفیٰ چھوڑ کے پڑھو گے تو بہت سارے گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ زندگی ایک کھیت کی طرح ہے. جس طرح بارش برسے اور کھیت لہلہانے لگے، اعجب الکفار نباتہ، تو کھیتی کسان کو اچھی لگتی ہے. کفار کافر کی جمع ہے، کسان کی عربی کافر آتی ہے. اب کسان کو کافر کیوں کہتے ہیں آپ سمجھیں گے؟ ہم کافر کس کو سمجھتے ہیں؟ جو اللہ رسول کا منکر ہو.
ہم یہودی عیسائی کو سمجھتے ہیں، ہم ہندو اور سکھ اور بدھ مت کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا کسان کو کافر عربی میں اس لیے کہا جاتا ہے، کافر ہے کفر سے، کافارہ اس کے میٹیریل اور مادہ ہے، اس کا معنی ہے چھپانا۔ کسان کو عربی میں کافر بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی کھیتوں میں زمین میں بیج چھپا دیتا ہے۔ چلو ذرا اتنے چھٹے دن ہو چپ رہا، باقی بولو۔ جب تک بیج زمین میں چھپے نہیں اتنے تک کھیتی بنتی نہیں۔ کوئی چھٹ بھی کھڑے حال نہ ہوئے تو ڈھارا ضرور مرے دن، ڈھینگر ضرور مرے تاکہ بیج لکے۔ اسی چھپانے کی وجہ سے، پوشیدہ کرنے کی وجہ سے رب نے فرمایا آجب الکفار نباتو ہو، جب بارش چھم چھم برسی کھیتی لہلہانے لگی، اس کھیت نے کسان کو خوش کر دیا۔ پھر رب فرماتا ہے ثم یہی جو جب بارش رک گئی، ادھر پانی بھی نہیں تھا، برانی زمین تھی یا دمانی زمین تھی، ثم یہی جو پھر وہ کھیتی خشک ہونے لگی۔ جب خشک ہو گئی تو فتراہ مصفرہ، رب تعالیٰ فرماتے دیکھیے جب خشکی بڑھ جائے کھیت پیلا ہو جاتا ہے، رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ جناب تنکا تنکا ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ رب مثال کے ذریعے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے، اے انسان جب تو چھوٹا ہوتا ہے گویا کہ کھیتی کا پہلا دانہ ہے، اس کی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں، جس طرح کسان اس سے پیار کرتا ہے، تو چھوٹا ہوتے والدین اور سارا محلہ تجھے پیار کرتا ہے۔ جب شباب انفنان شباب اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، رگ رگ کے اندر طاقت اور حسن و جمال کے جلوے ہوتے ہیں، پھر بھی ہر ایک کو پسند آتا ہے، لیکن جو جوانی ڈھلتی ہے رنگ بگڑنے لگتا ہے، اس صاف چہرے پہ جھریاں آنے لگتی ہے، پھر ایک دن آتا ہے بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح ٹوٹے ہوئے تنکوں کی قیمت نہیں، اس طرح ٹوٹے ہوئے انسان کی قیمت نہیں۔ اے انسان تو ٹوٹ کر بے قیمت نہ ہو، محمد عربی کے دامن سے جڑ کر صدیق کے زمرے میں چلا جا، عمر کے کھاتے میں چلا جا، عثمان کی بارگاہ میں چلا جا، یا مولا علی کا غلام بن جا۔ اس لیے فرمایا تو تنکا نہ بن، کوئی نہیں سمجھ آئی، بیکار نہ بن، تو وفادار بن۔ زندگی میں کھب کے اپنا مقصد حیات برباد نہ کر، بلکہ قرآن حدیث کو قریب سے ڈیپلی سٹڈی کر کے مقصد زندگی پا جا۔ میں رب بھی راضی ہوں گا، میرا مدینے کا تاجدار بھی راضی ہوگا۔ مولا کائنات، مولا المسلمین والمؤمنین، تاجدار ولایت سیدنا مولا کائنات علی المرضی، مشکل کشا باذن اللہ۔ پریشانی تو نہیں تھی؟ چلو جو کوئی پریشانی منہ تھلے رکھے باقی بولو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں، مولا کائنات نے فرمایا یا عمار، اے عمار، جی حضور۔ آپ نے فرمایا لا تحزن للدنیا، دنیا کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ حضور اور پریشانی تو ہے نہیں، اسی کی پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ عرض کیا حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا پریشان تو بندہ اس کے متعلق ہو جس کی کوئی وقت ہو، ہمارے سامنے تو اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نے رہنا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، اور قبر حشر میں رہنا ہے ہزاروں سال بلکہ انگنت۔ تو جو چیز دائمی ہو اس سے دل لگانا چاہیے یا عارضی سے؟ آپ میں سے بس سٹینڈ پہ کوئی بسترا لے کے جاتا ہے کیا؟ وہاں پہ کوئی پلنگ بچھاتا ہے کہ جناب ہم نے وہاں پہ سٹے کرنا ہے اور وہاں پہ ہم نے سونا بھی ہے؟ اور مسافر خانے میں بستر نہیں لگائے جاتے، مسافر خانے میں کچن نہیں بنائے جاتے، مسافر خانے میں سہولیات کو جمع نہیں کیا جاتا، مسافر خانے سے دل نہیں لگایا جاتا۔ دل اس جگہ سے ہوتا ہے جو منزل ہوتی ہے، جو ٹھکانہ ہوتا ہے، جو بسیرا ہوتا ہے، جہاں پہ رہنا ہوتا ہے۔ اے غافل انسان، اب بھی سمجھ نہیں آیا تمہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا اس کا غم نہ کھا، حضور کچھ بات سمجھا دو۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الدُّنْيَا سِتَّةٌ، زندگی 6 چیزوں کا نام ہے۔ غور سے میرے مولا کا علم سننا، مولا کائنات کی علمی جھلک۔ آپ فرمایا فَإِنَّ الدُّنْيَا سِتَّةٌ، دنیا 6 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا مطعوم ومشروب وملبوس ومشموم
ومرکوب، یہ سمجھ آئیے، ومنکوح، آپ نے فرمایا یہ زندگی، یہ کائنات، یہ دنیا 6 چیزوں کا نام ہے: مطعوم، مشروب، ملبوس، مشموم، مرکوب، منکوح، کہ کھانا، پینا، پہننا، خوشبو لگانا، سواری پہ سوار ہونا، عورتوں سے نکاح کرنا۔ آپ نے فرمایا کوئی ساتویں ہے تو مجھے بتا دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان 6 کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو تھوک ڈالے، تیری تھوک کی طرف دیکھ کے بندے کو کہے آ جائے، کوئی تھوک ڈالے، جناب والا لعاب ڈالے، اس کے جناب والا لعاب اور تھوک سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو تو اچھا کھانا سمجھتا ہے، اکبارہ مطعومن، سب سے بڑا جو کھانا ہے الاصل، وہ ہے شہد۔ اور آپ نے فرمایا تو نے دیکھا شہد کیا ہے؟ ریقۃ الذباب، ایک مکھی کا لعاب ہے۔ اور بندے آج جس کو تو پسند کرتا ہے وہ کسی پیر فقیر اور ولی کا نہیں، ایک مکھی کا لعاب ہے، تو اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہے۔ ویسے لعاب سے نفرت ہے، اس کا لعاب چلو بندہ اس لیے پی لیتا ہے کیونکہ یہ محمد عربی پہ درود پڑتی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی مکھی ہے، یہ بھی مکھی، لیکن ایک مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، اس کے لیے جناب والا مؤثر دوائیاں چھڑکی جاتی ہیں تاکہ جراثیم نہ پھیلے۔ ایک مکھی وہ ہے، آتی ہے درود بر مصطفیٰ، جاتی ہے درود بر مصطفیٰ، آتی ہے آقا پہ درود، جاتی ہے آقا پہ درود۔ جب بیٹھتی ہے جو لعاب نکلتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے شفا ہی شفا ہے۔ اللہ ایمان سے بتاؤ، ہیں ساری مکھیاں، جن مکھیوں کے پاس درود ہے خیر ہی خیر ہے، جن کے پاس درود نہیں ہے وہاں پہ سپرے ہے، کبھی کہیں ماری گئی، کبھی کہیں ماری گئی، کبھی گندگی پہ، کہیں گٹر پہ، کبھی مردے پہ۔ جب مکھیوں میں درود کی وجہ سے ونڈ پڑ گئی، تقسیم ہو گئی، تو رب نے جماعتوں میں بھی تقسیم فرما دی کہ ہیں تو سارے انسان ہیں محمد عربی کے غلام، جن کے پاس درود ہے خیر ہی خیر ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اذان ہے تو درود ہے، نماز ہے تو درود ہے، ختم ہے تو درود ہے، چہلم ہے تو درود ہے، عرس ہے تو درود ہے، جلسہ ہے تو درود ہے، شہر ہے تو درود ہے۔ مجھے تھی گئے ہو درود علیہ ذرا اچھا بولو۔ اس لیے جب مکھیاں درود پڑھیں تو مکھیوں سے افضل ہو سکتی ہیں کلمہ پڑھنے والا بھی، جو محمد عربی پہ درود و سلام پڑھے، نہ پڑھنے والوں سے وہ بھی اعلیٰ اور افضل ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا باقی رہ گیا پانی، تو آپ نے فرمایا جس کو تم بہترین سمجھتے ہو، اس کے اندر تو دیگر جانور بھی شامل ہیں، تجھے کس چیز کا ناز ہے؟ اے بندہ تو پیتا ہے کیا کتا نہیں پیتا؟ اے انسان تو پیتا ہے کیا گدھا نہیں پیتا؟ تو پیتا ہے کیا گھوڑا نہیں پیتا؟ تو پیتا ہے کیا اونٹ نہیں پیتا؟ تو پیتا ہے بھیڑ بکری نہیں پیتی؟ اس میں فخر والی کون سی بات ہے؟ پانی پیتے تو سارے ہیں، لیکن فرق ہے، پینے میں فرق ہے۔ کریں تو ذریعہ مانچ بہ کے بیٹھی پیندی ہو گئی، کوئی نہیں پریشان ہو گئے ہو؟ چلو شادی حال والے چپ رہو، باقی تو بولو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ گدھا بیٹھ کے پانی پیے؟ نہیں پیتا۔ اس لیے جانور اور انسان میں فرق کرنا ہے۔ جو محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں، نہ وہ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، نہ کھڑے ہو کر پیتے ہیں، اور گدھے کبھی بیٹھ کر نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ مجھے تھی گئے ہو؟ چلو جس کو یہ جرثومہ ہے وہ چپ رہے، باقی تو بول دیجئے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ قسم کی خوشبو جس کو کہا جاتا ہے المسک، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ دم الذبیہ، یہ تو جناب والا کیا ہے؟ ایک ہرن کا خون ہے، جس کو رگڑا جاتا ہے، اس کی ناف کو کاٹا جاتا ہے، جو رگڑا جاتا ہے، کستوری اپنا مشک پھیلاتی رہتی ہے۔ اے انسان بس اتنی اس کی حقیقت ہے، اس خوشبو کے پیچھے بھی ایک خون ہے۔ اور آپ نے فرمایا پھر اعلیٰ قسم کی سواری گھوڑا ہے۔ گھوڑا کیا ہے؟ یقتل الرجال علیہ، اسی پہ جو چڑھ کر تو بندوں کو مارا جاتا ہے۔ جس سواری پہ تو اتراتا ہے اس کے ذریعے تو انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تو کس طرف جا رہا ہے؟ اور سب سے پسندیدہ چیز جن سے نکاح کر کے نسل بڑھانے کا سوچا جاتا ہے وہ ہے عورت، اور پہلا قتل انسانیت کا عورت کی وجہ سے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اس لیے اگر یہ دائرے میں رہے
کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر دائرے میں رہے تو اللہ اس کو ماں کا رتبہ بھی عطا فرماتا ہے، بیٹی کی شان بھی عطا فرماتا ہے، بہن ہونے کا بھی زیور عطا فرماتا ہے، بیوی جیسا اعلیٰ منصب بھی عطا فرماتا ہے۔ عورت ایک ہے، رشتے 4 جڑے ہوئے ہیں، کسی رشتے میں کمی نہیں ہے۔ کوئی رشتہ تو ایسا ہے، نبیوں کا سلطان کہتا ہے، زہرا کا بابا کہتا ہے، اوے ماں تمہاری ہے، اگرچہ دیہاتی ہے، ان پڑھ بالکل ساری ہے، لیکن میں محمد کہتا ہوں جنت خدا کی اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ لیکن آج افسوس ہے، وہی ماں ہے، وہی بہن ہے، بیچاری اپنا حق لینے کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ حضرت مرلہ کھا گئے، کنال کھا گئے، مربع کھا گئے، ایکڑ کھا گئے۔ اور ذرا سوچ سی غافل انسان، یہ چند دن کی زندگی ہے، پیدا ہوتے ہی رقبہ تیرا نہیں تھا، باپ سے ملا تھا، باپ کا بھی اپنا نہیں تھا، دادے سے ملا تھا۔ جس جگہ تم بیٹھے ہو اس نے کئی مالک تبدیل کیے۔ ایک وقت آئے گا ہم تاریخ بن جائیں گے، لکھا جائے گا کہ ایک وقت تھا یہاں پہ کوئی بات چل رہی تھی، پھر ہم تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، یہ رقبے کسی اور کے پاس چلے جائیں گے۔ حرام کھا کے نہ مر اس انداز میں جیو تو ایسے جیو کہ زندگی بھی مسکرائے، مرو تو ایسے مرو موت بھی پوچھے کون مرا ہے یارو۔ زندگی بھی قابل رشک ہونی چاہیے، موت بھی قابل رشک ہونی چاہیے۔ حضرت نے نماز پڑھی نہیں، میں بڑا عاشق رسول ہوں، نماز ایک نہیں پڑھی، مجھ جیسا تو صحابہ کا محب بھی کوئی نہیں ہے، اور میں بڑا عاشق ثنا والا اہل بیت اطہار ہوں، نماز کے قریب تو جاتا نہیں ہے۔ روح حسین بلا بلا کے کہتی ہے جھوٹے دعوے نہ کر، ہماری طرف اپنی غلامی کی نسبت نہ کر۔ تاجدار صداقت کے مزار پر انوار سے آواز آتی ہے، میری محبت کا دم بھرنے والے، اللہ کے گھر سے منہ موڑنے والے، تیری اور ہماری کوئی محبت نہیں ہے۔ جب تو رب کی نہیں مانتا تو صدیق کی کیسے مانے گا، علی کی کیسے مانے گا؟ جب تو رب کی نہیں مانتا، محلے کی مسجد خالی پڑی ہے، تو نبی کا کیسے ہو سکتا ہے، ولی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی ولی کا محب وہی ہے، صحابہ و اہل بیت اطہار کا محب وہی ہے، جس کی نہ نماز قضا ہو، نہ روزہ قضا ہو، نہ تلاوت قضا ہو۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اب دیکھیے یہ ایصال ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ایک دشمن تھا عاص بن وائل، نام کیا ہے؟ عاص بن، حضور علیہ السلام کا جانی دشمن تھا، لیکن قربان جائیے میرے آقا نامدار علیہ السلام کی سپیچ پریچ اور تبلیغ پہ دشمنوں کے دماغ گھما کے رکھ دیے، کفر کا دماغ چکرا کے رکھ دیا، غیروں کو اپنا بنا کے رکھ دیا، خون کے پیاسوں کو اپنے قدموں پہ قربان ہونے پہ مجبور کر دیا، دشمنوں کو دوستی کا طوق پہنا کے عرب کا عظیم انسان بنا دیا۔ وہ جوان جو ایک لمحہ پہلے دشمنان اسلام تھے، دوسرے لمحے رب فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے پیارے حبیب جب تک تجھ سے دور تھے تو ہر چیز سے دور تھے، اب آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے، میں رب کہتا ہوں میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ سمجھ کوئی نہیں ہے میرے خیال میں؟ آج اگر کوئی راضی نہ ہو تو اس کی مرضی، رب تو راضی ہے ان سے۔ رب نے فرمایا یہ دامن یار سے چمٹ گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب ڈکلیئر کر رہا ہوں، میرا قرآن ترانہ پڑھ رہا ہے، رضا کا جناولا جلوہ، رضا کا انعام نوبل پرائز اب ان کے ہاتھ میں ہے۔ اے کائنات والو، میں آسمانوں کا رب ہو کر یاران مصطفیٰ پہ راضی ہوں، یہ یاران مصطفیٰ اور میری مخلوق اور مجھ خدا پہ راضی ہے۔ یہ سرکار کا تھا تو دشمن، میرے آقا کی تبلیغ نے رنگ دکھایا، میرے آقا کی سپیچ پریچ نے رنگ دکھایا۔ ابتدا میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ کام ہو جاتا ہے، لیکن جو کام انسان دیانتداری سے کرے پکا بڑا ہوتا ہے۔ اگر خود کسی کے ہاں گھس جائے اتنا مزہ نہیں ہوتا، جب لوگ آ کے لگے اس میں پختگی اتنی ہوتی ہے کوئی بندہ چھوٹ نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے رکاوٹیں تھیں، کبھی ابو جہل، کبھی ابی لہب، کبھی عتبہ، کبھی شیبہ، کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟
کبھی کوئی، لیکن آہستہ آہستہ یہ رکاوٹیں ختم ہوتی گئیں۔ ان رکاوٹوں کے پیچھے بڑا خزانہ تھا۔ کوئی صدیق کی صورت میں آیا، کوئی عمر کی صورت میں آیا، کوئی عثمان کی صورت میں آیا، کوئی علی کی صورت میں آیا، کوئی طلحہ کی صورت میں آیا، کوئی سعد کی صورت میں آیا، کوئی سعید کی صورت میں آیا، کوئی زبیر کی صورت میں آیا، کوئی سلیمان فارسی کی صورت میں آیا، کوئی مقداد کی صورت میں آیا، کوئی عمار بن یاسر کی صورت میں آیا۔ میرے آقا نے محبت کے جام پلائے۔ اس ویل کے دو بیٹے، اس ویل کے عمر اور ہشام رضی اللہ عنہما، یہ سرکار کے کمپینین بن گئے، صحابی بن گئے۔ اور رب کا قرآن بھی کہتا ہے یہ کمپینین آف محمد ہیں، پیارے حبیب کا فرمان بھی کہتا ہے یہ کمپینین آف محمد ہیں، یہ محمد عربی کے صحابہ ہیں۔ آقا کے غلام بن گئے، صحابی بن گئے۔ اب صاف ظاہر ہے باپ ہوتا ہے، اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے۔ اگر باپ تمہارا مشرک ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو پھر بھی باپ ہے، چلو کہتے رہا کرو بابا بات یہ غلط ہے، کام غلط ہے، اچھی بات یہ ہے شرک کو چھوڑ، ضلالت کو چھوڑ، جہالت کو چھوڑ، محمد عربی کے دین کی طرف آ جا۔ کہتے رہو لیکن مار نہیں سکتے، دبکا نہیں لگا سکتے، اگر وہ دیگر اسلامی معاملات کی مخالفت نہیں کرتا تو صاحب ذرا باپ تھا۔ اب بیٹے صحابی، رسول اللہ کے عاشق، باپ نبی کا دشمن۔ ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھر میں دوست اور دشمن رہے، بڑا امتحان ہوتا ہے۔ دن گزرتے گئے، وائل کا آخری وقت آ گیا۔ وائل بن عاص مرنے لگا، کہنے لگا بیٹو اس طرح کرنا، جب میں مر جاؤں میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ کتنے؟ انہوں نے کہا بابا خیر تو ہے، کیوں؟ اس نے کہا سنا ہے اگر مرنے کے بعد اس طرح کچھ کیا جائے تو قبر ٹھنڈی۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اگر یہ کام کیا جائے تو قبر ٹھنڈی رہتی ہے۔ بیٹو نے مسکرا کے کہا بابا کوئی نہ، یہ ایصال ثواب، یہ خیرات، یہ آزادی، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ تمام تر چیزیں، ان کے بینیفٹس اور فوائد تب ملتے ہیں جب بندہ دامن مصطفیٰ سے چمٹ جائے۔ تیرا ادھر کنیکشن نہیں ہے، ویرنگ مکمل ہو، پنکھے مکمل ہو، بورڈ مکمل ہو، بلب مکمل ہو، تار میٹر میں لگی ہوئی نہ ہو، کبھی نہ پنکھا چل سکتا ہے نہ بلب جل سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی پگڑی بھی ہو، داڑھی بھی ہو، کپڑے لمبے چوڑے ہوں، پر کنیکشن ادھر سے کٹا ہوا ہو، ہر چیز بے فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا بابا چلو جو تمہاری مرضی، بہرحال میرا خیال تو یہی ہے مرنے کے بعد اگر کچھ کر دیا جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا میں صحیح ذمہ دار ہوں، صحیح حدیث پاک ہے، ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، اور میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان دونوں صحابہ نے، ایک کا نام ہشام اور ایک کا نام حضرت عمر، دونوں بھائی ہیں۔ باپ نے جو ہی کہا، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، ہشام نے کیا کہا کیا، اس نے اس طرح کیا کہ جو ہی وہ مرا، آتا کا 50 رقبتن، اس نے فوراً 50 غلام آزاد کر دیے۔ چلو جیسا تھا پھر بھی باپ تو ہے نا، 50 آزاد کر دیے۔ جب باری جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بابے کی وصیت کریں گے، پوری کریں گے، پر ہمارے پاس جو نبیوں کا سلطان موجود ہے، پہلے مسئلہ تو پوچھیں۔ آقا نامدار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کریں گے یا سیدی یا رسول اللہ مسئلہ درپیش ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرماؤ کیا مسئلہ ہے بتاؤ۔ پوچھا، عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ ہمارے والد وائل نے یہ وصیت کی ان یعتق عنہ میۃ رقبہ، کہ جب میں مر جاؤں میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا، قبر میں مجھے ثواب ملے گا۔ میرے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا لو کان مسلمان، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کانا مسلمان، اگر ویل ہوتا مسلمان، محمد عربی کا ہوتا غلام، توحید و رسالت کے جام پینے والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا، میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے والا ہوتا، اگر ہوتا یہ مسلمان تو حج کا ثواب بھی پہنچتا، آزاد کرنے کا ثواب بھی پہنچتا، زکوٰۃ کا ثواب بھی پہنچتا، نماز کا ثواب بھی پہنچتا۔ اے میرے غلاموں سنو، اگر تم کائنات پوری کی پوری اس کی طرف سے
صدقہ کر دو، مجھ سے جو واسطہ نہیں ثواب بھی پہنچے گا نہیں، ثواب پہنچے گا نہیں۔ ورنہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ میں پانی کی کمی ہے، سعد ماں کے لیے کنواں کھدوا، نام رکھ دے یہ بیر جناب ام سعد ہے، سعد کی ماں کا کنواں ہے، جتنا تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ آف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہے مردہ نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو؟ نہیں۔ کبھی وہ مسجد میں جائے؟ نہیں۔ حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اب تو وہ اس حالت میں نہیں کہ اپنا غسل کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بھی مسلمان فوت ہوتا ہے اس کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی قبر میں مومن کو پہنچتا رہتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، ہاں بھی اگو ٹرانسفارم گرم تھی ویسی ملتا مومن کو ہے، جو نہیں کرے اس طرح کرتے ان کی اپنی مرضی ہے۔ ہم نے یہی پڑھا ہے قرآن حدیث میں، ملتا اسی کو ہے جو مومن ہو، ورنہ دیگا ضائع نہیں کرنیا، خیراتاں ضائع نہیں کرنیا، تقریرات نعتاں ضائع، ملتا اسی کو ہو جس کے پاس ایمان ہو۔ کیونکہ مرنے والے اور جینے والے کے درمیان مختلف تعلق ہیں، مرنے والا بھی کافر، دعا مانگنے والا بھی کافر، نہ اس کی قبول نہ اس کو کچھ ملا، مرنے والا کافر، دعا مانگنے والا مسلمان، لیکن درمیان میں کنیکشن ایمان والا نہیں ہے، لہٰذا جو بھی کرے، جو بھی کھائے، جو پیے، جو کہے، جو بانٹے، وہ قبر کے کراس پار ہو سکتا نہیں۔ ہاں مرنے والا مسلمان ہے، دعا کرنے والا کافر ہے، جتنی دعائیں کرے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، رب نے فرمایا کافر کی دعا تو ہے ہی رد۔ کنیکشن کب جڑے گا؟ جانے والا بھی مسلمان، دعا کرنے والا بھی، مر کر قبر میں پہنچنے والا بھی مسلمان، پیچھے واضح و نصیحت کرانے والا بھی مسلمان، جانے والا بھی مسلمان، خیرات کرنے والا بھی مسلمان۔ اب کرورے مل گئے، بلڈ مل گیا، تعلق جڑ گیا، پیارے حبیب نے فرمایا اب تو خالی ہاتھ اٹھائے گا ثواب پہنچے گا، گلاس پانی کا پلائے گا تب بھی نور بن کے قبر میں۔ اونچا بولو، چلو جنہ کو اندھارا نہیں دا چپ رہو بھائی تو بولو۔ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جائے ہر چیز کا سلسلہ ختم، 3 کام ایسے ہیں ان کا ثواب بعد از وصال بھی انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی بھی اچھائی کا کام، مسافر دھوپ پہ جلتے ہیں، چلچلاتی دھوپ، آگ برساتے سورج کے جناب اللہ نیچے کھڑے ہو کر وہ اپنی جناب اللہ سواری کا انتظار کرتے ہیں، مسلمانوں کے دل میں خیال آیا یا سوئے سوئے کسی سیاسی کی آنکھ کھل گئی کہ یہاں پہ مسافر خانہ ہونا چاہیے تاکہ کلمہ پڑھنے والے مسافرین تھوڑی دیر کے لیے سستا بھی سکیں، آرام کر سکیں، اپنی گاڑی کا انتظار کریں۔ صدقہ جاریہ ہے، صحت کے لیے کوئی انتظام نہیں، کوئی ہاسپٹل، کوئی کلینک نہیں، کسی نے کلینک بنوایا تاکہ بیماروں کو یہاں سے دوائی ملے۔ اتنے وے بولیں دے آج رے حال دوائیاں لکی تھی گنن ہوئی تو ساکھ پتہ ہے، سرکاری میں ملتا کچھ نہیں، غیر سرکاری میں بس فنکاری ہے، وہاں رہتا کچھ نہیں۔ پریشان ہو گئے ہو؟ محلے میں گھوم پھر کے دیکھا مسجد نہیں ہے، بچے سارے گلیوں میں پھرتے ہیں، چلو وہ دنیاوی تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار تو ان کو آتا ہے، یاسین والقرآن کے ترانے سے محروم ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک کا نغمہ کبھی ان کی زبان پہ آیا نہیں، سماعتوں سے ٹکرایا نہیں۔ لوگ محلے کے سمجھدار بندے اٹھ کھڑے ہوئے، پریشان ہونے لگے، کہنے لگے میں مسلم، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان، ہمارا خاندان مسلمان، یارو کیوں نہ ہو کہ مسجد بنا کے علامہ یہاں پہ رہا کے اور کوئی جناب اللہ کاری یہاں پہ ٹکا کے بچوں کو قرآن نہ پڑھا لے۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں تو نے مسلمانوں کے ایمان کی سوچ لی، اپنی جیب سے خرچ کیا،
ڈونیشن اور چندہ کر کے مسجد بنا ڈالی، ایک عالم خطیب اور قاری اور حافظ کا اہتمام کر کے اپنے بچوں کے جناب والا بے نور سینوں کو قرآن کے نور سے منور کرا دیا۔ میں مدینے کا تاجدار ضامن ہوں الا من صدقۃ جاریہ، اگر تو اس دنیا سے چلا بھی گیا، کالی قبر میں پہنچ بھی گیا، میدان حشر آنے تک میں محمد عربی ضامن ہوں، جتنے تک مسجد آباد رہے گی تیری قبر نور کا ٹھکانہ بنی رہے گی، ثواب ملتا رہے گا۔ کام مسجد سے آگے چلا گیا، یہ بات یہ اس طرح ذہن میں رکھنا، مسجد ہے اللہ کا گھر اور مدرسہ ہے محمد عربی کا گھر۔ مسجد کو کہتے ہیں بیت اللہ، مدرسے کو کہتے ہیں بیت حبیب اللہ۔ وہ حبیب اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ فرق کیا ہے؟ حبیب اللہ کے گھر میں، محمد کے گھر میں عبادت کی ٹریننگ دی جاتی ہے، شریعت پڑھائی جاتی ہے، مسجد میں لاگو کرائی جاتی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ ذہن میں رکھنا، جو بندہ مسجد کی مخالفت کرے یا مدرسے کی مخالفت کرے، ڈی این اے چیک کرا لینا، وہ حلالی کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جو محمد کے گھر کا دشمن ہے وہ بھی اور ہے کوئی، سمجھ گئے؟ فلاں ابن فل سٹاب۔ اور جو مسجد کی مخالفت کرے وہ بھی فلاں ابن فل سٹاب ہے۔ ولدیت سامنے نہیں آئے گی، پورا محلہ نکلے گا۔ کیوں؟ جس کا خون حلالی ہو، نہ وہ گھر مصطفیٰ کی کبھی جناب والا مخالفت کر سکتا ہے، نہ گھر خدا کی مخالفت کر سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ ہو گیا، مرنے کے بعد صبح قیامت تک اس کا ثواب نور کی صورت میں میرے غلام کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ دوسرا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، آقا علیہ السلام نے فرمایا علم جس کے ذریعے نفع حاصل کیا جا سکے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ علم جس کے ذریعے نفع حاصل کیا جائے، نافع علم۔ یاد رکھنا، چلو ایک سیکنڈ کی بات ہے، علم دنیا کے اندر تین ہیں، باقی فن ہے۔ ایک علم ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث، تیسرا ہے فقہ۔ باقی جتنے بھی کائنات کے اندر، چاہے انگریزی ہے یا مشرقی ہے یا مغربی ہیں، جتنی کتابیں، ان کو فن تو کہہ سکتے ہیں، علم نہیں کہہ سکتے۔ ان کو علم کہنا یہ ہماری کم علمی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علم نافع، اس کا ثواب مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہے گا۔ یعنی اس نے خود قرآن کا قاری تھا، لیکن یاد رکھنا ہر قاری سے قرآن پڑھا نہیں جا سکتا، ہر حافظ کے حوالے بچہ کیا جا نہیں سکتا، ہر واعظ کا واعظ سنا نہیں جا سکتا۔ واعظ وہی اچھا، قاری وہی اچھا، حافظ وہی اچھا، علامہ وہی اچھا جس کا مصطفیٰ کریم سے تعلق مضبوط ہو، ٹوشنی ملا نہ ہو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ بھاجی تے کام کرنا والا نہ ہوئے، خان ملے تو جی حضرت توفے تیرے ہوتے، ملک بیٹھا ہو تو بھئی جی یہ ملک بیٹھا ہے جی، حضور بندے دا پتر بانا، اب تو مگر مچھو کے سامنے میں جی جی کرے گا، میرے محمد عربی کے دین کا کیا بنے گا؟ چاہے جتنا بڑا خان ہو، جام ہو، سردار ہو، چودھری ہو، پٹھان ہو، کائنات کی ہر چیز نیچے ہے، میرے محمد عربی کا دین اوپر ہے۔ جو اس کی چھتری کے نیچے رہے وہ سب سے اونچا ہے، جو اس چھتری سے ہٹنے کی کوشش کرے، جتنی پرواز کرے وہ تحت سرا میں ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ گال کی نہیں اولی سولی تو نہیں لگ پئی؟ چلو جو کو کھان دے پریشانی چپ رہو، باقی بولو چاہ۔ ماشاءاللہ سجاگ بیٹھے ہو۔ حدیث پاک آخری ہے، مجھے بھی پتہ ہے ٹائم کافی ہو گیا ہے، لیکن آپ کا ذوق کہہ رہا ہے کہ ابھی کام ختم نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علم ينتفع به، علم نافع، قاری قرآن کا تھا، حافظ قرآن کا تھا، شریعت مصطفیٰ کا عالم تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مصلی رسول پہ بیٹھ گیا، قرآن پڑھاتا رہا، حدیث سناتا رہا، فقہ سکھاتا رہا، لوگوں کے سینوں کو علم مصطفیٰ سے منور کرتا رہا۔ تھے یا تھا تو ایک، اس نے 100 کو پڑھایا، یہ مر گیا، 100 نے آگے 1000 کو پڑھایا، 1000 نے آگے لاکھ کو پڑھایا، لاکھ نے آگے کروڑ کو پڑھایا۔ میرے حبیب نے فرمایا میرا دین کوئی مک نہ پائے۔
کوئی کھٹتا پہ قیامت تک یہ علم کا سلسلہ چین جاری رہے گی. میرے پڑھانے والے کی قبر میں ثواب کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، ختم ہو نہیں سکتا. یہ ہیں علم کے بینیفٹس آف نالج. یہ علم کے فوائد ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. کائنات ختم ہو سکتی ہے، بڑی بڑی جائیدادیں ختم ہو سکتی ہیں. یہ وہ لازوال دولت ہے نہ جسے آگ جلاتی ہے، نہ پانی ڈبوتا ہے، نہ حسد ختم کرتا ہے. جب بھی یہ علم ڈوبتا ہے دروازے مصطفیٰ کی دوری کی وجہ سے ڈوبتا ہے، ویسے نہیں. پھر ایسا بھی نہ ہو جہاں پہ مدرسہ میں جوٹو کراٹا کی گیم سکھائی جائے، لڑنے کے طریقے سکھائے جائے، حملہ کرنے کا انداز سکھایا جائے. نہیں، ان کے ہاتھوں میں ہم نے قلم اور کتاب دینی ہے. کیوں؟ اسلام تو کہتے تربیت کرو ان کی مجاہدوں والی. ہم نے کہا ہاں شریعت مطہرہ کا فرمان برحق ہے، ہماری سرحدیں تو محفوظ ہیں. ہم ٹیکس دے کر اپنی آرمی کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ دن رات مشکلات پہ مشکلات برداشت کر کے وہ وطن عزیز کی حفاظت کریں. اب تو ہے مسلمان، اب مدرسوں میں تیر و تلوار کی ضرورت نہیں. ان کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے یا محمد عربی کا فرمان ہونا چاہیے. کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ مدرسے کیوں بدنام ہوئے؟ اسی وجہ سے فلاں پہ دہشت گرد پکڑے گئے، فلاں جگہ دہشت گرد پکڑے گئے. پھر آگے بھی ایسی اندھی نسل تھی، انہوں نے نہ سوچا نہ سمجھا مدرسہ کس کا تھا، کن کا تھا، کیسا تھا، کہاں سے چل رہا تھا، کہاں سے آ رہا تھا، کہاں پہ خرچ کر رہا تھا. اس اندھی نسل نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا مدرسے ہونے نہیں چاہیے. میں کہ ساڑے کا نہیں لکھا گن تیرے نسلہ تا مک سکتے مدرسہ مک سکتا. کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اور یزید نے بھی تو مدرسہ بند کرانے کی کوشش کی تھی، ساری اس نے فورس لگا دی. آج تک خدا کی قسم مدرسہ یزید کا نہیں ہے، مدرسہ حسین کا ہے. مدرسہ حسین کا چل رہا ہے. ٹائم نہیں ورنہ میں بتاتا حسین مدرسے سے پیار کتنا کرتا تھا. ہمیں تو یہ سکھایا گیا نا کہ حسین پہ ٹاپے کیسے لگی اللہ یاد باللہ، الٹایا کیسے گیا جناب والا، وہ انگوٹھی کیسے چھینی گئی اللہ یاد باللہ، جس مبارک کیسے ننگا کیا گیا. نہیں، میں آپ کو بتاتا میرے حسین کو مدرسے سے محبت کتنی ہے، کبھی یہ بھی سن لیا کرو. تیسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد جس کا ثواب انسان کو قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا والدین، توجہ سے بیدار ہو کر اور سبحان اللہ کی گونج میں، میرے آقا نے فرمایا والدین صالحین یدعو لہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد جس کا ثواب ختم نہیں ہوتا، ملتا رہتا ہے. والدین، اولاد. علماء جانتے ہیں اور بزرگ بھی جنہوں نے عربک گرامیٹیکل ڈسکشن سے دلچسپی رکھی ہے پڑھی ہے وہ بھی جانتے ہیں یہ والد یہ ہے نکرہ. نکرہ کے بعد سینٹنس جملہ آ جائے تو وہ بھی صفت، نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ بھی صفت. اس لیے پیارے حبیب نے فرمایا والدین نکرہ، صالحین نکرہ اور یدعو لہ یہ سینٹنس لگایا کہ نکرہ کے بعد نکرہ یہ بھی صفت، نکرہ کے بعد جملہ یہ بھی صفت. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد اولاد ہو. مرنے کے بعد یا رسول اللہ جس کی بھی اولاد ہو فائدہ دے گی. آقا نے فرمایا نہ سارے نہیں. ہاں یا رسول اللہ کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین اولاد، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو. صالحین، مسیحا تو دور نہ ہوئے، نیک بھی ہو. سارا دن جناب والا وہ نیوز پیپر نہ پڑھتا، قرآن ریسائٹ بھی کرتا ہو. کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ بڑوں کے بیٹھکوں پہ دم نہ مارتا ہو بلکہ کبھی رب کے گھر کے سامنے بھی آ کے بیٹھتا ہو. والدین صالحین. آقا علیہ السلام نے فرمایا اولاد ہو بھی نیک. یا رسول اللہ سارے نیک فائدہ دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ ہر نیک اولاد بھی فائدہ نہیں دے گی. بعض نمازی بھی ہوں گے، قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے، زکاتیں بھی دیں گے، پر والدین کو فائدہ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ کن کا فائدہ ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا والدین اولاد ہو، صالحین ہو بھی نیک. یدعو لہ دعا بھی مانگتی ہو، دعا پہ لڑ نہ جائے، دعا پہ اکھڑ نہ جائے، دعا پہ شرارت نہ مچائے، دعا پہ ماحول کو خراب نہ کرے. میرے آقا نے فرمایا والدین صالحین یدعو لہ. اے کائنات کے انسانوں، اے محمد عربی کے غلاموں، توحید و رسالت کا علم بلند کرنے والوں، یاد رکھنا اگر مر بھی گئے تو ایسی اولاد جو نیک بھی ہو، دعا بھی مانگنے والی ہو، میں محمد عربی ضامن ہوں ان کی ہر دعا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا تمہاری قبر میں نور بن کے داخل ہوگا.
کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اس لیے یہ طریقہ ختم کر دو کہ نہیں بس کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے، خیرات کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، بس مر گیا۔ اب ادھر کوئی ایم اے اردو بیٹھا ہے یا جس نے پی ایچ ڈی کی ہو اردو کے اندر، ان کو تاریخ کا پتہ ہوگا۔ صاف ذرے کچھ ضرب الامثال ہوتے ہیں، بڑے پرانے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک جملہ لکھا ہو گیا، مر گیا مردود نہ فیتا نہ